أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم خیر النبی اللہم بارک علی محمد. خوب نام محمد ہے اے مومنو خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں.
ان کے جلووں سے روشن ہے بحر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم۔ ان کے جلووں سے روشن ہے بحر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم۔ عرش سے طور تک، طور سے دور تک، عرش سے طور تک، طور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اور ظلم پر ظلم سا کر یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ ظلم پر ظلم سا کر یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اور دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، رب نے کیسے بھی ان کو مخاطب کیا۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، رب نے کیسے بھی ان کو مخاطب کیا۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ کی اصحاب کی سچی پکی نسبت عطا فرمائے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔
السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کے سب سے قیمتی عشرے کے آغاز میں، پہلی رات میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور بلا شک و شبہ اللہ پاک کی محبت میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ پاک سے لینے کے لیے سب ساتھی جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس طلب کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. آخری عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہر ساتھی اس بات سے واقف ہے کہ اس عشرے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی تلاش کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اعتکاف کا عمل فرمایا. اور وہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کہلاتی ہے. لیلۃ القدر، شب قدر، یہ اس عشرے میں اللہ پاک نے رکھ دی ہے. پھر اس عشرے میں 5 راتیں جس میں اس رات کے ہونے کا امکان ہے. اس لیے ان راتوں کو خاص طور پہ ہم کہتے ہیں یہ طاق راتیں. طاق اس کو کہا جاتا ہے جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے، بلکہ اس کو توڑا جائے گا. جیسے 2 کا عدد ہے تو تقسیم ہو سکتا ہے، 2 تقسیم ہو سکتا ہے نا. کیسے تقسیم ہوگا؟ 1 1 الگ ہو جائے گا. لیکن 3 کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ 1 عدد ٹوٹے گا. اس طرف 1.5 ہوگا، دوسری طرف 1.5 ہوگا. جہاں عدد ٹوٹ جائے اس کو کسر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوستوں؟ کسر. کاف سین اور را، اس کو کسر کہا جاتا ہے. آخری عشرے کی وہ 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں، 21 23 25 27 اور 29. ان 5 میں سے کوئی ایک رات ایسی ضرور ہوتی ہے جس میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو رکھ دیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 1 سال رمضان کا اعتکاف شروع سے فرمایا. پہلا عشرہ گزر گیا، آپ اعتکاف میں بیٹھے رہے. پھر دوسرا عشرہ شروع ہوا، آپ اعتکاف میں بیٹھے رہے. جب دوسرا عشرہ اعتکاف میں مکمل ہوا، یعنی 20 روزے مکمل ہو گئے، تو
آپ نے اپنے ترکی خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکالا. آپ کے لیے بطور اعتکاف معتکف کے جیسے پردے لگے ہوئے آپ کے لیے ایک خیمہ لگایا جاتا تھا جو ترکی خیمہ کہلاتا تھا. اس ترکی خیمے سے آپ نے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا تو مجھے نہیں ملی، پھر میں نے اسے دوسرے عشرے میں تلاش کیا تو وہ مجھے نہیں ملی. اب مجھے اللہ پاک نے یہ بات واضح فرما دی کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر. کتنی آسانی ہو گئی دوستو. پہلے ایک چیز کو ڈھونڈنا تھا 30 راتوں میں، اب وہ ہمیں ڈھونڈنی ہے کتنی راتوں میں؟ 5 میں سے کوئی ایک رات ہے. آسان تر ہوتا گیا معاملہ. لہٰذا اب اگر کوئی لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو سمیٹنا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرے، تو وہ کم از کم ان 5 راتوں میں تو اہتمام سے عبادت کے اندر لگ جائے. ان 5 راتوں میں اور ہمت ہو، اور ہمت تو بہت زیادہ ہمت ہے. آج کل لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں. بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں کراچی میں جو رمضان میں رات کو سوتے ہیں، ورنہ اب ہماری ایک روٹین اور ایک معمول کی زندگی بن گئی کہ بھئی ہم فجر کے بعد جا کے سوتے ہیں. تو جاگنا تو کوئی مشکل رہا نہیں، کوئی نفس پر بوجھ رہا نہیں، کوئی مجاہدہ رہا نہیں، بہت آسان ہو گیا. اگرچہ رات کو جاگنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں، بری چیز ہے، بری عادت ہے، لیکن اسی عادت کا رخ اگر ہم تھوڑا تبدیل کر دیں، سمت بدل دیں، یقین کریں یہ جاگنا قیمتی بن جائے گا. لہٰذا کم از کم ان 5 راتوں میں ہمارے اندر اہتمام کا مزاج پیدا ہو جائے. آج اس سلسلے کی پہلی رات ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک کی رحمت وہ بارش کی طرح امت کی طرف برستی. 4 راتیں. وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک تو یوم عرفہ کی رات ہے. یوم عرفہ کون سی تاریخ ہے؟ 9 ذی الحجہ، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. یوم عرفہ کی رات کو اللہ پاک کی رحمتیں اس امت کی طرف بارش کی طرح متوجہ ہوتی. دوسرا فرمایا کہ لیلۃ البراءت، شب برات، یعنی 15 شعبان کی رات کو اللہ کی رحمت بارش کی طرح امت کی طرف متوجہ ہو جاتی. تیسرا فرمایا لیلۃ الجائزہ، یعنی عید الفطر کی رات، جو اس عشرے کا اختتام ہوگا تو جو عید الفطر کی رات ہوگی وہ کہلاتی ہے لیلۃ الجائزہ. اور چوتھا فرمایا کہ لیلۃ القدر. ان 4 راتوں میں اللہ پاک کی رحمت اس امت کی طرف بارش کی طرح متوجہ ہو جاتی. اب اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے دوستو، وہ تو ہماری طرف مسلسل موسلادھار بارش کی طرح اتر رہی ہے، لیکن اس کو لینے والا، اس کو وصول کرنے والا، اس سے زرخیزی حاصل کرنے والا، اس سے فائدہ اٹھانے والا، اس کے لیے اپنے دل کو پیش کرنے والا، اس کے لیے اپنی ہمت اللہ کو دکھانے والا، وہ خوش نصیب بندہ کون ہوگا؟ اصل قربانی یہ ہے دوستو، اصل قربانی یہ ہے. ورنہ بارش تو ہر طرح کی زمین پہ برس جاتی ہے. بارہ کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لال روید و در شور بوم و خس. فرمایا اللہ پاک جب آسمان سے بارش برساتے ہیں
تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ پانی ایک قسم کا ہوتا ہے۔ ہر زمین پر جو بارش برستی ہے دوستو، اس پانی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک زمین پر وہ بارش برستی ہے تو اس سے خوبصورت باغ اگاتا ہے، وہی بارش ایک اور زمین پر برس جاتی ہے، اس سے جھاڑیاں اور بیکار قسم کے پودے اگاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ فرق بارش میں نہیں، زمین کی صلاحیت کے اندر فرق ہے۔ زمین کے اندر فرق ہے، اگر وہ زمین زرخیز ہے وہ پانی کو کارآمد بنا دے گی، لیکن وہ زمین اگر بنجر ہے، ویران ہے، خراب ہے، مردہ زمین ہے، تو وہی بارش کا پانی اندر جائے گا لیکن ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت تو بارش کی طرح متوجہ ہے۔ اب دلوں کی زمین کو، اس رحمت کی بارش کو وصول کرنے کے لیے ہم کس قابل بناتے ہیں؟ اصل امتحان یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ پاک کی ذات تو ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تو رحم و کرم کے راستے دکھانے پہ آمادہ ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم سے کوئی مانگنے والا ہی نظر نہیں آ رہا، کس کو راستہ دکھائیں؟ کوئی صحیح راستے پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس عارضی، اس فانی، اس مختصر زندگی کے اندر ہمیں ایک اور ماہ مبارک بھی نصیب کیا۔ خوش نصیبی ہے کہ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ گزرا، ہم صحت سلامتی کے ساتھ تھے، دوسرا عشرہ آج مکمل ہوا، الحمدللہ سلامتی کے ساتھ پورا ہوا، تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، سب سے قیمتی عشرہ، سب صحت سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں جمع ہو گئے۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد اللہ کے سامنے ایک سوالی بننا ہے، فریاد کرنا ہے اللہ پاک سے کہ اے اللہ، ہم نے باقی 2 عشرے بھی آپ کے حکم پہ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، تلاوت کی، ذکر تسبیحات کا اہتمام کیا، اپنی حیثیت کے بقدر جو کچھ ہم کر سکتے تھے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں صحیح، لیکن اے اللہ کر لیا۔ اب آخری عشرہ ہے، اس کے بعد اور کوئی عشرہ باقی نہیں رمضان کا، تو آخر کے ایام چل رہے ہیں۔ اب اللہ کے سامنے دوستو اپنا سوالی انداز پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک فقیر بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور جیسے دنیا کے اندر کوئی سائل اور فقیر جب ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہ جب کسی سے مانگتا ہے کتنا پیچھے لگ جاتا ہے نا، جان نہیں چھوڑتا، کبھی سائل آ جائے یہاں ہاتھ مارے گا، کبھی یہاں ہاتھ مارے گا، کبھی کمر پہ ہاتھ مارے گا، آپ تیز ہوں گے وہ تیز ہو جائے گا، آپ رخ بدل دیں گے وہ رخ بدل دے گا، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے وہ گاڑی کے پاس کھڑا ہو جائے گا، آپ شیشہ چڑھا دیں گے وہ شیشہ بجائے گا۔ یہ سب چیزیں روز مرہ کی۔ دنیا کا یہ سائل ایک بہت بڑا سبق دے کے چلا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو تھوڑی سی دنیا مانگ رہا ہے نا، ہم اس کو 10-20 روپے دے دیں وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جائے گا، لیکن اس دنیا کے سائل نے اپنی اس کوشش سے، اپنے اس فکر سے، اپنے ایک انداز سے ہر مسلمان کو ایک درس عبرت دے دیا، درس عبرت دے دیا۔ اور وہ عبرت کا سبق کیا دیا کہ میں تو اس حقیر سی دنیا کے لیے جب سائل بنا تو پھر ایسا سائل بنا کہ میں نے اس میں کوئی کمی کوتاہی غفلت نہیں کی۔ تم کیسے اللہ کے سوالی ہو، کیسے آخرت کے طلبگار ہو کہ ایک طرف دعویٰ کرتے ہو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو میرے ہاتھ تھک گئے، ہاتھ نیچے ہو جاتے، تھوڑی دیر اللہ سے مانگنے کے بعد اللہ سے وہ رابطہ ہی منقطع ہو جاتا، وہ سب چلا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔
ہمارے حضرت شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مواعظ کے اندر لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے اور انہوں نے ایک دن اپنے دل میں سوچا کہ میرا اللہ پاک سے ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک تعلق اور دوستی ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو رزق ضرور دوں گا، تو اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر میں کیوں اپنے دماغ پر یہ بوجھ ڈالتا ہوں کہ بھئی کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، رات کو کیا ہوگا، بیٹھ جاتا ہوں۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو رزق تو مجھ تک آنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ تو کیا کیا؟ جا کے ایک مسجد کے اندر بیٹھ گئے۔ اب جب مسجد میں بیٹھ گئے، اس نیت سے بیٹھ گئے کہ بھئی اللہ نے تو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ تو آئے گا، پہنچ کے رہے گا۔ اب صبح بیٹھے، رات ہو گئی، کچھ نہیں آیا، تو دل میں خیال آیا کہ بھئی ذرا ایمان مضبوط کرتے ہیں، آ جائے گا۔ اگلا دن شروع ہوا، اب بھوک بڑھ رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جسم کا تقاضا بڑھ رہا ہے۔ دوسرے دن پھر انتظار کیا، نہیں آنا تھا، نہیں آیا۔ اب تیسرا دن ہوا، ہمت ٹوٹ رہی ہے، ابھی آہستہ آہستہ۔ تقدیر کو سمجھنا بھی ایک الگ دنیا ہے دوست۔ اب تیسرا دن ہوا، ہمت ٹوٹ رہی ہے۔ جب تیسرا دن گزرا تو بھوک کی وجہ سے جسم کی حالت غیر ہو گئی، اب ہمت جواب دے گئی۔ 3 دن گزرنے کے بعد کہا کہ اب تو موت کی طرف ہی جا رہا ہوں، جان بچانا ضروری ہے۔ جو چیز 3 دن پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ یہ تو اسباب کی زندگی ہے نا دوستو، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا میں بندہ اللہ پاک کو نہیں آزماتا، تو اللہ کا حکم ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال کی طلب کرنا یہ دین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ تو 3 دن کے بعد ہمت جواب دے گئی، تو کہا کہ اب تو جان چلی جائے گی، جان بچانا ضروری ہے، چلو اب کچھ تلاش کرتے ہیں۔ اب نکلے، سامنے جو سب سے پہلا گھر آیا وہ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، کون؟ کہا میں ایک سائل بھکاری فقیر ہوں، 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، پیٹ خالی ہے، موت کی طرف جا رہا ہوں، کچھ اللہ کے نام پہ دے دو۔ وہ اندر گئے، اندر سے ہاتھ باہر کیا، 3 روٹیاں ان کو پکڑا دی۔ کتنی روٹیاں؟ 3 روٹی۔ اب مطمئن ہو گئے کہ بھئی 3 روٹیاں مل گئی، چلو جان تو بچاؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اسی گھر کے دروازے پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا جیسے ہوتے۔ اب یہ حضرت جب روانہ ہوئے، وہ کتا لگ گیا پیچھے، اب وہ جان نہیں چھوڑ رہا، یہ بھگاتے ہیں وہ اور تیز ہوتا ہے، یہ کیا مصیبت لگ گئی۔ پھر سوچا کہ چلو اس سے تو اب جان چھوڑاتے ہیں، کم سے کم 3 روٹیاں ایک اس کو دے دیتے ہیں، 2 پہ گزارا کر لیں گے، اس سے تو جان چھوٹے اس وبا سے۔ وہ 1 روٹی ڈالی تو وہ کتا بھی شاید کچھ زیادہ ہی دنوں کا متوکل تھا، اس نے لمحوں کے اندر وہ 1 روٹی کھا لی، پھر چپک گیا، جان نہیں چھوڑ رہا، پھر بگایا، نہیں چھوڑا، دوسری ڈال دی کہ چلو بھائی اس پہ بھی کام بنے، اس نے وہ بھی ہڑپ کر لی، پھر لگ گیا۔ اب ان کو غصہ بھی ہے کہ ایک تو 3 دن مسجد میں بیٹھا رہا، کچھ نہیں ملا، چوتھے دن جا کے دروازے سے مانگا، جو ملا وہ یہ پیچھے لگ گیا ہے، لیکن وہ پائنچا پکڑ کے مضبوط کھڑا ہوا۔ تو اب کیا کرے، وہ تیسری روٹی بھی اٹھا کے اس کو ڈال دی، کتے نے وہ بھی کھا لی۔ تو کتنی روٹیاں ملی تھی؟ 3، اور تینوں
ختم ہو گئی، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تو غصہ تو تھا، تو بزرگ کہنے لگے تم بہت بے شرم ہو، تم بہت، کس سے کہہ رہے؟ اس کتے سے کہہ رہے ہیں، ہاں خیال کریں، کہ تم بہت بے شرم ہو، مجھے 3 روٹیاں مانگنے پہ ملی تھی اور وہ بھی تم نے ایک ایک کر کے مجھ سے کھا لی، تجھے شرم نہیں آئی؟ اللہ کی ذات ہے، کہتے ہیں اللہ پاک نے اس کتے کو گویائی دی، بولنے کی صلاحیت دی، ایک عبرت کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ تو اس کتے نے کہا کہ بے شرم میں نہیں، بے شرم آپ ہو۔ کیوں؟ کہا تم تھے نا، اللہ سے کہا تھا کہ میں آپ کے در پہ بیٹھوں گا، کسی سے مانگوں گا نہیں، آپ خود مجھے رزق دیں گے، آپ ہی تھے نا؟ جی میں تھا۔ پھر کیا کیا؟ کہا 3 دن بیٹھا نا، پھر وہی شروع کیا جو 3 دن پہلے کر رہے تھے۔ میں ایک کتا ہوں، اس نے کہا، ایک ناپاک جانور ہوں، اگر کسی برتن میں منہ ماروں تو وہ چیز ناپاک ہو جائے، لیکن جس دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا یہ میرا مالک ہے، یہ مالک کبھی مجھ سے ناراض ہو کر مجھے جوتے بھی مار دیتا ہے، کبھی 2 دن میرا کھانا پینا بند کر دیتا ہے، لیکن چونکہ میں نے اس گھر کے مالک کا نمک کھایا ہے، میں اس کا اتنا وفادار ہوں کہ وہ جوتے کھا کر، وہ مار کھا کر، وہ بھوک برداشت کر کے بھی میں نے اس کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ تم کیسے اللہ پاک کی محبت میں دعویٰ کر رہے تھے؟ 3 دن اللہ نے آزمایا، برداشت نہیں ہوا، مخلوق سے مانگنے چلے گئے۔ اللہ سے وفاداری الگ دنیا کی چیز ہے دوست، یہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ سوچ کر ایک صاحب ایمان مطمئن رہے دوستو، اس لیے کہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اب آزمائش کیسے ہوگی؟ فرمائے کبھی تو خوف زدہ کر کے، خوف کے حالات آ جائیں گے، کبھی بھوک مسلط کر دیں گے، کبھی جسمانی امراض کے اندر مبتلا کر دیں گے، کبھی معاش کے اسباب تم پہ تنگ کر لیں گے، کبھی تم سے تمہارے پیارے رشتوں کو لے لیں گے، لیکن آزمائیں گے۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو میری ان آزمائشوں پر مجھ سے گلہ شکوہ نہیں کرے بلکہ صبر کے ساتھ کھڑا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، بس مختصر بات سمیٹتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت محدود ہے، بہت ہی زیادہ بے اعتبار ہے، یہ کہاں ساتھ چھوڑ دے گی کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن ایک صاحب ایمان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اگر اس پر موت کا وقت جب بھی آئے یہ اس کے لیے تیار کھڑا ہو، یہ تیار ہو اس کے لیے، یہ پریشان نہ ہو۔ یہ عشرہ، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کے لمحات، اس کے اوقات، اس کی ساعات، اس کی ایک ایک گھڑی بے انتہا قیمتی ہے دوست، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کی اس مجلس سے ہم سب ساتھی ایک پیغام لے کر جائے کہ جو گنتی کے کچھ دن آج سے ہمارے پاس باقی ہے، کم سے کم اس کو تو ہم ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ نیت کریں دوستوں، اس عشرے کی بھرپور اور خوب حفاظت کریں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر ان 20 دنوں میں سستی تھی نا، اس کی تلافی کر لیں، اس کا ازالہ کر لیں، زیادہ وقت مسجد کو دینے والے بن جائیں۔ یہ سنت اعتکاف والے بیٹھ گئے، یقیناً وہ احباب جن کے معاملات ہیں، مصروفیات ہیں،
تو بھئی نفلی اعتکاف تو ہر کوئی کر سکتا ہے، تو کسی کے لیے بھی منع نہیں ہے. بس یہ کوشش کر لے جیسے ہی فارغ ہو کے آئے مسجد کے اندر چلے جائیں، نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر آ جائے اور اپنے معمولات کو خوب طلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ مکمل کریں دوست. اور خصوصیت کے ساتھ ایک عمل دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. دیکھیں یہ راتیں دعاؤں کی راتیں، اس میں کوئی رات 5 راتوں میں سے لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. پھر اس رات کا کون سا حصہ ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا دوست، کسی کو نہیں پتا، لیکن کوئی سا بھی ہو سکتا. کیا پتا جب وہ لیلۃ القدر کا موقع ہو، وہ شب قدر ہو اور ہمارے ہاتھ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہوں، ہماری آمین مل جائے اس کے ساتھ، کام بن جائے گا دوست. تو وقت کی حفاظت، معمولات کا اہتمام، دعاؤں کی پابندی، اور دعائیں خوب لگ کر اللہ پاک سے ایسے مانگے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ضرورت کے لیے اپنی ماں کے سامنے روتا ہے دوست. وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان رب ہے، وہ صرف تھوڑی سی طلب دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک اپنے بندے کی طلب دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی جستجو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کتنا میری طرف آ رہا ہے. یقین کریں یہ ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگے، ابھی نیچے نہیں ہوں گے ہاتھ کے، اللہ پاک فیصلے فرما چکے ہوں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے ختم خواجگان کریں گے ساتھی ہیں بھائی. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ کارڈ لے لیں بھائی، لے لیں، شاباش. یہ ختمات شریفہ کا کارڈ ہے، یہ ساتھی محفوظ رکھیں بھائی. آج جب لے لیں تو آخری بیان تک، اور پھر ہمیشہ یہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر تاقرات میں نیا کارڈ لیا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بیچ میں ایک ساتھی آئے نا بیچ میں، اچھا بھائی چلیں انشاءاللہ کل تک آ جائیں گے مزید بھی نا. ابھی ساتھی آپس میں شیئر کریں، یا میں پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پڑھتے رہیں. کل پرسوں کے بیان میں سب کو انشاءاللہ مل جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور،
یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہا، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین، بالخصوص اپنے مشفق و سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، اور کل امت مسلمہ کے مرحومین کو ہم ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق تمام کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، یعنی مراقبہ. مراقبہ یہ اللہ پاک کے ساتھ دل ہی دل میں راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور اس سے روحانی ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے. تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کریں. یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری
زندگی کا تجھ سے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، کہ غلام ناقہ پر ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے قرب اور معرفت کا نور ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی ذات کا استحضار، اپنی ذات سے تعلق، محبت، عقیدت، عظمت یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ اور پیوست فرما دے۔ یا اللہ مخلوق کی، آپ کے غیر کی محبتوں کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں جتنی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں آپ کی اترتی ہیں، یا اللہ ہمیں اس میں سے بھرپور حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنی ناقص سوچ کے مطابق مانگتے ہیں، اے اللہ آپ اپنی شان عالی کے مطابق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم کم سوچ سے مانگتے ہیں، یا اللہ آپ فضل و کرم سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم کم علمی کے ساتھ تھوڑا مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی شان کریمی کے ساتھ ہماری جھولیوں کو بھرپور فرما دے۔ یا اللہ رحمت اور مغفرت کی بارش سے ہم سب کو سیراب فرما دے۔ یا اللہ آج اس مبارک عشرے کی پہلی رات ہے، لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، جو یقیناً یا اللہ صرف آپ کے علم میں ہے۔ ہم کمزور سوالی بن کر یا اللہ آپ کے اس دروازے پر تیرے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما دے۔ یا اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی اور واپس رد نہ فرما دے۔ یا اللہ جتنے احباب محبت کے ساتھ آئے ہیں، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کو اپنی ذات کی محبت اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، یا اللہ ہمارے لیے بھی جہنم کی آگ سے خلاصی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے قیامت کے میدان میں کھڑے ہونے کی جسارت اور ہمت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ جتنی زندگی گزری اس میں گناہ زیادہ ہے، نافرمانیاں زیادہ ہے، اے اللہ تیرے احکامات کا توڑنا زیادہ ہے، لیکن یا اللہ آج تیرے در پہ بیٹھ کے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس پہ اپنے رحم و کرم کا قلم یا اللہ اپنی شان کے مطابق پھیر کر ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ جن بندوں سے آپ راضی ہوتے ہیں، یا اللہ ان محبوب بندوں کی فہرست میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے قیامت کے میدان میں راحت اور سکون کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ سکرات الموت، موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ بدایمانی کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب تیرے حکم سے اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے، یا اللہ ہماری زبان پہ اپنے فضل و کرم سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما دے۔ یا اللہ کلمے کو جاری فرما کے ہمیں اس جہاں سے اس جہاں منتقل فرما دے۔ یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں آپ کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ عذاب قبر سے، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے اس سخت موقع پر اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو آپ دیں گے، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہماری نسلوں کو بھی یا اللہ عرش کی سائے میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہمارے جتنے ساتھی بیمار ہیں، جس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ آپ تو علام الغیوب ہے۔ یا اللہ شفا کے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے حکم سے ہے۔ یا اللہ بیماری آپ کے حکم سے آتی ہے، یقیناً یا اللہ آپ کے حکم سے جا سکتی ہے۔ ہم تو عاجز اور مسکین ہیں، ہم تو دنیا کے علاج کے پیچھے بھاگتے ہیں، حقیقی شفا تو یا اللہ آپ کے پاس ہے۔ آج کی اس رات میں اس مبارک مجلس میں آپ سے مانگتے ہیں، ہر قسم کی جسمانی بیماری سے
ہم سب کو، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، اولاد کو، نسلوں کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے، ہر قسم کے مرض کو ہمارے جسم سے ختم فرما دے۔ یا اللہ جو احباب موذی امراض کے اندر مبتلا ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کے موذی مرض کو صحت اور شفا یابی کے اندر تبدیل فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول کے مسلمانوں کی فریاد سن کر غیب سے فرشتے بھیج کر اسرائیل کو نیست اور نابود فرما دے۔ یا اللہ ان کے نام و نشان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ قبلہ اول کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ مسجد اقصی میں اذان سننے کی، نماز پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہود کے وجود سے اس دنیا کو پاک فرما دے۔ یا اللہ ان ظالموں کے وجود کو دنیا سے ملیامیٹ فرما دے۔ یا اللہ مجاہدین کے لشکروں کو ان کے اوپر مسلط فرما دے۔ یا اللہ عالم اسلام کو ایمانی غیرت اور حمیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان تیرے در پہ، تیرے حبیب کے روضے پہ پہنچے ہیں، یا اللہ سب کے جانے کو قبول فرما دے۔ اور اللہ جتنے جانا چاہتے ہیں، دلوں میں اشتیاق ہے، غیب سے ان کے جانے کے اسباب پیدا فرما دے۔ حرمین الشریفین کی حاضری یا اللہ بار بار نصیب فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ جس مقصد کے لیے بزرگوں نے ملک بنایا تھا، اے اللہ ہم اس سے بہت دور آ گئے، بہت پیچھے آ گئے۔ یا اللہ اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ اسلام کے حقیقی نظام کو یہاں پر نافذ فرما دے۔ یا اللہ اس زمین میں سب سے زیادہ اہل حق علماء کا خون بہایا گیا، جس کا وبال آج اس قوم پہ پڑ رہا ہے۔ یا اللہ علماء حق کی، علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی، خیر اور حق کی ساری محنتوں کی بھرپور حفاظت و نصرت فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو قیامت تک کے لیے قبول فرما دے۔ جتنے سلسلے شعبے یہاں چل رہے ہیں، یا اللہ اس میں اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے خیر کے ان سارے سلسلوں کی بنیاد رکھی، کم عمری میں یا اللہ آپ کے پاس آ گئے۔ یا اللہ ان تمام سلسلوں کا ثواب ان کو ان کی قبر میں نصیب فرما دے۔ ان کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہمارے والدین کی، اساتذہ اکرام کی، کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہے، تمام امت کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ختم فرما دے۔ ہمارے ایک بزرگ آج تشریف لائے، ان کی بچی کو اچانک ایک موذی مرض لاحق ہوا ہے، کینسر کا۔ دعا فرمائے اللہ پاک اس جوان بچی کو اس مرض سے شفا نصیب فرما دے، اس تکلیف کو یا اللہ ان سے ختم اور دور فرما دے۔ ایک ساتھی کی اہلیہ اور ان کی بچی بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان دونوں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی، جتنے دوست، جتنے طلبہ، جتنے نمازی، جتنے اہل محلہ آج اس مجلس میں یا اللہ ابھی موجود ہیں، سب نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، تمام کی پریشانیوں کو یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ گھروں کے اندر رزق اور روزگار کی فراوانی نصیب فرما دے، برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ بے برکتی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔